اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ ان کے قصہ مبارکہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ گزشتہ خطبہ کے آخر میں اس قصہ مبارکہ سے حاصل ہونے والے انتہائی بیش قیمت دروس میں سے تیسرا درس، تیسری نصیحت اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا آغاز کیا گیا، اور وہ درس یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے حق پر ڈٹ جاتا ہے تو عرش والے رب اس کو عجیب قوت عطا فرما دے، ایسی قوت کہ عام انسانوں میں اس کا تصور بھی ناممکن نہیں تو انتہائی کٹھن نظر آتا۔ یہ اللہ والی خاتون فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی وہ کتنی طاقتور ہوگی، اس کے وسائل کتنے ہوں گے؟ اگر وسائل والی ہوتی تو فرعون کے گھر میں بحیثیت خادمہ کیوں آتی؟ کیا ہوگا اس کے پاس؟ لیکن آئیے آج کے سبق میں قدر تفصیل سے یہ بات سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے کیا جرأت عطا کی۔ اس بارے میں میرے سامنے 3 باتیں ہیں، ایک ایک کر کے ان پر توجہ فرمائی۔ پہلی بات، جب کنگھی کے ہاتھ سے گرنے پر اس نے بے ساختہ کہا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا ابھی میرے ابا، اس کے 2 معنی اور میرے گمان کے مطابق دونوں ہی بجا۔ کیا تو یہ جو کہہ رہی ہیں بسم اللہ، اس سے مراد میرے ابو ہیں؟ اور دوسرا معنی یہ نہ کہو اللہ، یہ کہو میرے ابو۔ اس اللہ والی نے جس کے سینے میں ایمان راسخ ہو چکا تھا اور غیر اللہ کا خوف نکل چکا، جواب میں فرمایا ربی و رب ابیک اللہ۔ نہیں، یہ تشریح میں نہیں، میرے رب اور تیرے ابا کے رب اللہ، میں ان کا نام پکار رہی، تیرے ابو کیا ہوتے؟ دوسری بات، فرعون کی بیٹی نے اپنے خیال میں اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں، شٹ اپ کا وہ دینے کے لیے نہایت ہی زوردار خوفناک ہتھیار استعمال کیا۔ اخبرہ، میں فرعون کو، اپنے ابا کو، کون ابا؟ جو اپنے وسائل کی کثرت، قوت و اقتدار، اس کی فراوانی کہاں تک پہنچ چکا ہے، انا ربکم الاعلی۔ اس کا دماغ یہاں تک خراب ہو چکا ہے کہ دعویٰ کر چکا ہے کہ میں صرف رب نہیں، تمہارا سب سے بلند رب میں ہوں۔ بیٹی اب یہ ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ اس خادمہ کی زبان کو بند کرے۔ اخبرہ، میں انہیں بتلا دوں۔ اللہ والی خاتون نے، اور یہ تشریح میں کمال اطمینان سے، جرأت سے، شجاعت سے، میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں اس کی اس بات کو کس طرح بیان کروں، میں نہیں کر سکتا۔ نعم، بتلا دو۔ اب تیسری بات، فرعون نے کہا، فرعون نے اس خادمہ کو بلایا اور اس سے کہا فَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي، حقیقت میں تیرے ہی لیے میرے سوا کوئی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، ہم ایسے ناکارے باتیں کرنے والے بڑے ہیں، لیکن اس آزمائش میں پورے اترنے والے کہاں ہیں؟ کہاں سے آواز آئی؟ فرحان صاحب ان کو اٹھاؤ، کوئی آواز آئی؟ میرے ایسے ناکارے بات کرنے والے بڑے ہیں، لیکن یہ امتحان
جس میں یہ خاتون داخل ہو چکی ہے، اس امتحان میں آنے اور کامیاب ہونے والے کہاں ہیں؟ اللہ کرے بہت ہوں، لیکن میرا خیال اللہ 100% غلط کرے، بہت نہیں۔ کیا امتحان ہے؟ جابر، وحشی، خونخوار درندے پھر روبرو حق کی بات ہے، آسان، اور اس کی تاریخ کیا ہے، حاضر کیا ہے؟ بچوں کو ذبح کرنا، اس سے زیادہ ظلم اس کا اور اس کے ہزاروں کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اب یہ خاتون اسی پرچہ میں آ چکی ہے۔ فرعون بنفس نفیس براہ راست، نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی ترجمان ہے، نہ کوئی فاصلہ ہے، فیس ٹو فیس ایک کمزور عورت، نوکرانی، بے بس، بے اختیار، دنیاوی سہاروں سے محروم خاتون کو اس کے لیے سٹرائک کرے گا، کو اس کے لیے بائیکاٹ کرے گا، سڑکوں پر شور و کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ربی وربک، اللہ، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا میرا کوئی رب ہے؟ سن، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جرت، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ دلیری کہاں سے آئی؟ ایمان کی برکت سے آئی۔ اور سنت الہیہ یہ ہے، جو کوئی دین میں ڈٹتا ہے، عرش والے رب اپنی رحمت سے اس کو وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ شاید وہ شخص خود بھی حیران ہو کہ یہ طاقت اور قوت کہاں سے آ۔ اور پھر بات یہیں پہ رکی نہیں، اس کی ہمت، اس کی جرت، اس کی شجاعت، اس کے لیے ایک اور امتحان ہے، اور وہ امتحان سب سے بڑا ہے جو بات گزر چکی۔ فرعون حکم دیتا ہے، ایک بڑی دیگ، اتنی بڑی دیگ پیتل کی کہ پوری گائے کا گوشت اس میں پک جائے، لایا جائے، گرم کیا جائے، اور پھر کیا؟ بدبخت ہے آخری درجے کا، چاہتا اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہ ہوتی گردن کٹوا کے ختم کر دیتا، لیکن یہ نہیں چاہتا، چاہتا ہے آخری درجے کا لعنتی ہے کہ اذیت میں انتہا تک جائے۔ اس خاتون کو لایا جاتا ہے، دیگ حاضر کی جاتی پیتل کی، اور گرم کرنے کا کتنا بندوبست ہوگا اللہ ہی جان۔ اس لعین نے کوئی کمی کی ہو، اب کیا کرتا ہے؟ اس کی اولاد کتنے ہیں؟ ان کی تعداد کا حدیث شریف میں ذکر ہے، ایک ایک کر کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس میں ڈالے جائے۔ بدبخت چاہتا ایک ہی دفعہ ڈلوا دیتا، نہیں، یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا، چاہتا ہے اذیت ہو اور تسلسل سے ہو، شاید کہ یہ اللہ والی پھسل جائے، لیکن جس کو اللہ ایمان کی برکت سے ثابت قدمی دے، ایک فرعون نہیں لاکھوں فرعون بھی آ جائیں پھسلا سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اولاد ایک ایک کر کے لاتے رہے، جلتے رہے، اس کے سامنے موت کی وادیوں میں کس طرح اللہ ہی جانے جاتے رہے۔ ماں کے لیے یہ منظر دیکھنا، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، آسان، تصور بھی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی۔ اب کیا ہوا؟ عورت، ایمان والی عورت، اس کے پائے استقلال میں، اس کے استقامت میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی، لیکن ایک امتحان اس سے بڑا اور ہے۔ شیرخوار بچہ، ماں کا دودھ پیتا بچہ، اس کو لایا جائے۔ ماں کا سب بچوں سے
اور جو بچے دودھ پیتے ہیں تعلق کیا ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ گندگی میں لت پت ہے، اپنے ہاتھوں سے گندگی بھی اٹھا رہی ہے اور منہ بھی چوم رہی ہے، یہی ہے نا بات۔ میرا گمان ہے سمجھدار لوگ جانتے زیادہ ہیں، ماں ایسی محبت اور شفقت والی شخصیت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا تھا۔ کون ہے ماں کا بدل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، ان کی بات اور ہے۔ موجود دنیا میں اب ماں کا بدل میں نہیں جانتا۔ کھوکھر صاحب ہے کوئی؟ اب شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کی باری ہے۔ ماں میں سستی آئی، پلٹی نہیں، دین سے ہٹی نہیں، صرف سستی آئی۔ لیکن عرش والا رب وہ گوارا کرتے ہیں کہ ان کی راہ میں ڈٹنے والا اس کے موقف میں سستی بھی آئے، مددگار تو وہ۔ اللہ پاک نے اس بچے کو جو شیر خوار ہے، ماں کا بھی دودھ پی رہا ہے، اس کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پلاسٹک وغیرہ کی بنی ہوئی چیز انسان کی عقل اللہ کی دی ہوئی سے اگر بول سکتی ہے تو جیتا جاگتا دودھ پیتا بچہ حکم الہی سے نہیں بول سکتا۔ اللہ پاک نے شیر خوار بچے کو بولنے کی طاقت دی، کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری ماں کود جاؤ۔ کس میں؟ حوض میں، باغ میں، بیڈ پر نہیں، تپتی ہوئی آگ میں جو نام و نشان مٹانے والی، راکھ بنانے والی۔ اور اس بچے کو اللہ نے عقل بھی عطا کی، بات کی مدلل دلیل کے ساتھ۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں؟ کیونکہ یقیناً دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب میں بہت معمولی۔ اللہ بالی اماں آگ میں کود گئی اور پھر وہ مقام پایا جو ہم ابتدا میں سن۔ آئیے اس قصہ مبارکہ میں ایک اور سبق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس لیے پڑھتا ہوں یہ؟ سبق تو پڑھ رہے ہیں لیکن کہنے والا نہ کارا، اور سننے والوں کی کثیر تعداد، چوئی صاحب، کثیر تعداد ان باتوں کے قریب ہے یا بہت دور؟ اللہ کرے کہ کہنا سننا ان باتوں کے قریب لے آئیں گے تو خیر ہے، اگر نہ وہی ہے جو جھیل رہے۔ نوٹ فرمانا، خاتون کے حالات سازگار ہیں یا نا سازگار؟ زور سے جواب دیں، موافق ہیں یا ناموافق؟ لیکن ان ناسازگار حالات کا اس کے موقف میں، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے عقیدہ میں، اس کی سوچ میں کچھ اثر ہوا ہے؟ ہاں، کیا اثر ہوا ہے شیخ صاحب؟ وہ سنیے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے دے۔ طوطا نہ بنے، رٹا رٹایا سبق دہرا دیا، نہ دل سے کہا نہ دل میں اترا۔ یا اللہ ایسے نہ کر، یہ بیکار پریکٹس، یا اللہ اس سے جان چھوڑا۔ یہ کہا سنا میرے اور آپ کے خلاف روز قیامت مارے جانے کا سبب نہ بنے، کوئی بچت کا سبب اللہ بنے۔ چوتھا سبق مرزا صاحب توجہ کریں، کیا ہے؟ یہ خاتون اللہ کی غلامی کے اعلان پر، جیسا اللہ کی غلامی کے اعلان پر صرف ڈٹی نہیں، یا اللہ جو بات منہ سے نکالنے والا ہوں نصیب کر، اور تب تک موت نہ آئے جب تک یہ بات ہم میں نہ آ جائے۔ صرف ڈٹی رہی نہیں، اس سے دور آگے، اور وہ کیا ہے؟ جس سے بات کرے اس کو بھی اس عقیدہ حق کی دعوت دے۔ تو جس بات سے مجھے روکنا چاہتی ہو، میں وسائل سے خالی، سہاروں سے خالی، خاتون تجھے اسی عقیدہ کی دعوت دے۔
فرعون کی بیٹی نے ڈرایا، پہلے تعجب سے کہا کیا تیرا رب، کہ تو نے جو بسم اللہ کہا کون ہے؟ میرے ابا۔ اب اس نے کیا کہا؟ ربی و رب ابیک اللہ۔ سن، کس کی بات کرتی ہے؟ اپنے ابا کی۔ سن، میرے رب اور تیرے ابا کے رب اللہ ہے۔ کیا اس میں فرعون کی بیٹی کے لیے واضح پیغام نہیں؟ رب تیرے ابا نہیں، رب وہ ہیں جو میرے بھی رب ہیں، تیرے ابا کے بھی رب۔ اور جب فرعون نے بلایا اور یہ سوال کیا کیا تیرے کوئی رب میرے سوا ہیں، تو فرعون کو کیا کہا؟ اللہ اکبر، 100 دفعہ قربان جائیں اس بلند مرتبہ خاتون پر، تو پھر بھی اس کی شان کا شکریہ کرنے کے لیے حق ادا نہیں ہو۔ کیا شان دی ہے اللہ نے دی ہے۔ فرعون نے پوچھا، اور ظاہر ہے وہ نشان حیدر دینے کے لیے نہیں پوچھا تھا، یا کوئی پلاٹ دینے کے لیے نہیں پوچھا تھا، سزا دینے کے لیے پوچھا، اے فلانا تیرا میرے سوا کوئی رب ہے؟ تو کیا کہا؟ گول مول بات کی، بات کو لپیٹ دیا، ڈپلومیسی کی۔ نظر صاحب کیا کیا؟ ربی و ربک اللہ۔ اور اس میں ضمنی طور پر یہ بات، اے فرعون میں اس اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر رہی ہوں جو تیرے بھی رب ہے، اور اگر تو چاہتا ہے سلامتی پا جائے تو اسی راہ پہ آ جس راہ پہ میں آئی۔ اللہ اکبر، کیا استقامت ہے۔ اور اس کے ساتھ یا اللہ یہ جذبہ زندہ کر دے، مردہ ہو رہا ہے یا ہو چکا مگر تھوڑا۔ جو دین والے بھی ہیں وہ سینہ تان کے چلتے ہیں یا چھپ کے چلتے ہیں۔ کتنی بیٹیاں اللہ انہیں ہدایت دے اور بلند کرے، پردہ کرتی ہے لیکن ماما بڑی مشکل ہے، ماما بڑی مشکل، عقل کی اندھی۔ جب تو پردہ کرتی ہے ان سب سے اعلیٰ ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں اور تو عرش والے رب کی بندی ہے۔ بھیڑ بکریاں وہ بلند ہے یا عرش والے کی بندی بلند؟ نوجوان بیٹا اگر داڑھی رکھ بھی لی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہتا میں درست کرتا ہوں۔ کیوں؟ کولیگز ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، اس طرح گاڑی چلے گی؟ جج صاحب چلے گی گاڑی؟ اور چل رہی ہے۔ جو شخص اگر غلط ہو بعد میں مجھے بتلا کے جانا، جو شخص اپنی چیز کی قدر نہ کرے، دوسرے کرتے ہیں کسی چیز کی عزت قدر، اس کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جس کی وہ چیز، اگر میں اس ٹوپی کو حقیر سمجھوں تو کوئی اس کو حیثیت دے گا؟ اگر میں خیال کروں کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لوگ بھی سوچیں۔ دین والے پہلے ہی تھوڑے ہیں، اور ان تھوڑوں میں سے ایک بڑی تعداد دین کو چھپاتی پھرتی۔ کیوں؟ تیرے پاس جو دولت ہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے یا سب سے بڑی؟ یہ ہے دین کی عزت کو جاننے پہچانے والا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو ایسے ہی بنا دیں، اور میری بات اللہ کرے غلط ہو جائے، اگر یہی پالیسی رہی تو گھروں میں دین کم ہوتا جائے۔ دین کو گھروں میں باقی رکھنے کے لیے لازم ہے صرف دین پر چلا نہ جائے، خان صاحب صرف دین پر چلا نہ جائے، بلکہ دین کو بہت بڑی نعمت سمجھا جائے، اور اس کو عام کرنے کی جیسے ممکن ہو کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ، اس کے قصہ مبارکہ میں آج کے خطبہ کا پہلا سبق یہ تھا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں ڈٹ جائے تو اللہ پاک تصور سے زیادہ ہمت، جرأت اور شجاعت عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اس خاتون کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش۔ دوسری بات جو اس خاتون کے قصہ مبارکہ میں ہے کہ وہ اللہ والی صرف دین پر ڈٹی اور جمی ہوئی نہ تھی، بلکہ انتہائی ناموافق حالات میں فرعون ایسے لعین کو بھی دین کی دعوت دینے والی تھی۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی بنا دے انشاءاللہ۔ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ آئندہ خطبہ جمعہ عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنا سننا نصیب